اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنا پیٹ بھوک کی سختی سے زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور اسی طرح کئی بار بھوک کی سختی سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ میرے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت دے دی گئی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ معلوم کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ گھر والوں نے فرمایا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ، ان کے میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل صفہ درسگاہ نبی کے طالب علم، اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بار تھا، نہ کوئی مال، نہ کسی کا سہارا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے۔ چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کو بلا لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے بری سی لگی کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی سختی سے نڈھال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا، اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں، تو جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے مل پائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے پالن کے بنا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق میں ان اہل صفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو بلایا، تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ پکڑو اور ان کو دو باری باری پیش کرو۔ تو میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی دینے لگا۔ ایک کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا۔ میں وہ دوسرے کو دیتا، وہ بھی پیتا یہاں تک کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر آپ نے فرمایا، پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کا نام لیا اور اس سب کا بچا ہوا دودھ پی لیا۔ بخاری۔ فائدہ، اس میں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے، تاہم ہدیے کی چیز کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے میں بھی دوسروں کو شریک فرماتے تھے۔ مسلمان کا بچا ہوا کھانا پینا جائز ہے، جیسے اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔
مہمان کو اور کھانے پینے کے لیے کہنے کا ثبوت ہے۔ اگر ملتا ہو تو خوب سیر ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے، خاص طور پر غریب اور بھوکے ننگے کو پیٹ بھرانا مستحب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔